والا بھی کبھی جاب نہیں کر سکتا. خواب والا پاکستان میں خواب دیکھنے تو وہ یوں ہے کہ کہتے ہیں خواب دیکھو بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھو. جو ہمارے گیسٹ ہیں انجینئر رانا سرمد محمود. سر سرمد آج کامیاب انسان ہے تو کیسے کامیاب ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو درویش گروپ our third episode. I am Muntaha Wan from درویش گروپ. ہمارے ساتھ ہیں CEO درویش گروپ مسٹر عباس حیدر. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں انجینئر مسٹر رانا سرمد محمود. مسٹر رانا سرمد محمود is the CEO of United Elite Group of Companies. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام میڈم، الحمدللہ. خیریت؟ اللہ کا شکر. کوئی مسئلہ مسائل ہے؟ الحمدللہ. عباس صاحب کے ہوتے ہیں کہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ آج انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے، اور سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا. اور کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بزنس ٹھیک چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ سر، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. سرمد بھائی، آپ کو سرمد بھائی کہوں گا کیونکہ آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے آلموسٹ 1 سال سے. ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کا کام بھی ماشاءاللہ وہ خود بولتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ریل اسٹیٹ فیلڈ سے ان کا تعلق ہے. تو آج ہم ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں تھوڑے سے کویشچنس کریں گے اور یہ ان سے پوچھیں گے کہ تھوڑا ہماری آڈینس کو، ہماری یوتھ کو اپنی لائف کے بارے میں بتائیں اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ کا سفر کیسا تھا. کیونکہ انہوں نے 2018 میں انہوں نے اپنا جو سفر سٹارٹ کیا تھا اور ایز اے پروفیسر. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا جو جاب سے انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر کوئٹ کر کے یہ بزنس کی طرف آیا. تو آپ کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا درویش گروپ کا. آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے لیے اسپیشل آپ نے ٹائم ارینج کیا کہ آپ مجھے سن سکیں. نہیں تو آج تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو سن بھی لے بیٹھ کے. خیر، ہم امید کریں گے کہ ہمارے آڈینس بھی ہمیں اسی طرح سے سنے جیسے آپ نے ہمیں یہاں بلایا. لائف جرنی بہت چھوٹی سی ہے اور بڑا ہم خود کریں گے. کہاں تک بڑی ہوگی؟ سب سے پہلے تو جو قدرت نے ہماری عمر لکھتی ہے، اس کے بعد ہمارے مووز، ہمارے ایکٹس ہیں، وہ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو کتنا بڑھا سکتے ہیں. I was graduated back in 2014 from NFCIT as an electronic engineer. اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا ہے اسپیشلائزیشن الیکٹریکل پاور. I am enrolled PhD scholar at this moment اور میری PhD کانسرٹ لاہور سے چل رہی ہے. But due to some reasons میں تھوڑا سا پڑھائی سے ہٹ گیا ہوں. وہ جو ہے آپ نے اسٹارٹ میں بتا دیا کہ میں بزنس کی طرف آ گیا ہوں. اور almost 8 years has been passed since my graduation. And at this moment, this is my consecutive 4th year in business. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، اور ہم نے سیکھا یہی تھا کہ نوکری کرنی ہے اور یہی بس آخر ہے. ریٹائر ہو جانا ہے، پینشن کھانی ہے، بہت ہو جانا ہے. دیٹس آل. بچے آئیں گے وہ بھی چلائیں گے. کون سا ایسا پوائنٹ تھا، کون سا ایسا فیز تھا جس نے آپ کو پنچ کیا کہ آپ جاب کوئٹ کریں اور بزنس کی طرف آئیں؟ میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی. اس میں کانفرنس کے اینڈ پہ جو ہوسٹ تھے انہوں نے ایک بات کی تھی آڈینس کے لیے کہ بی دی اپرچونٹی کریٹر نار دا اپرچونٹی سیکر. مجھے تب صرف وہ انگلش کی ایک اچھی لائن لگی تھی، میں نے نوٹ کر لی تھی. لیکن میں نے اس پہ غور کیا جب مجھے کبھی ٹائم ملا. میں شاید اس کی اسٹڈی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت نے مجھے بتایا کہ اس لائن کا مطلب کیا تھا ان ایکچوئل. اور میرے نزدیک اس لائن میں بہت کچھ تھا کہ ہمیں خود سے اپرچونٹیز کریٹ کرنی دوسروں کے لیے. وہ دینی خدمات ہو جائیں، دنیاوی خدمات ہو جائیں، فائنینشلی آپ ہو جائیں. تو آج جب میں اس بزنس کو جب پراپر لے کے چلا تو مجھے سمجھ آیا کہ اپرچونٹی ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے اپرچونٹی پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. وہ اس میں آپ کی نیت ہوتی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آؤٹ آف دی باکس جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو حالات سازگار نہیں ملتے. جو بیسکس ہیں ہم ان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ویسے بھی ملکی حالات ہم آپ کے سامنے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے، اسٹارٹ اپ لینے کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے. تو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو کیسے اس کو ٹیکل کیا آپ نے کاؤنٹر؟ سر چیلنجز ہی آپ کو گرو کرواتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے نا،
کوئی آپ کو پنچ نہیں کر رہا, کوئی ٹیزنگ نہیں ہے, آپ لیزی ہو جاتے ہو. یہ ہیومن سائیکی ہے. وہ کہتے ہیں یار 24 گھنٹے میں آرام کروں, اس کے اندر کتنا کام کروں, وہ خود بخود نا فلٹر لگا دیتا ہے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ جس ایج گروپ سے میں گزر رہا ہوں, اگر میں اپنے 10 ایئرس پازیٹیولی 12 آورس کام کرتا ہوں نا, تو مجھے پتا ہے کہ جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے وہ 10 سال ایڈ اس میں ہو جائیں گے. زندگی بہت صرف اللہ کو پتا ہے. لیکن اگر میں فائنینشیل کنڈیشن اور مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو دیکھوں گا نا تو کلیئر ہو جائے گی. اچھا سر, میں چیلنجز کا میرا مقصد اس کا یہ تھا, پوائنٹ یہ تھا کہ آپ یو ایس اے میں اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ جب کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, بچہ جو ہوتا ہے کہتے ہیں آپ آئیں, آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی, آپ کی بجلی نہیں جائے گی آپ کے گھر, آپ ہر طرح کی جو بھی آپ کو چیلنجز ہیں, میں ان چیلنجز کی بات کر رہا ہوں جو ایون یہاں آپ کام اسٹارٹ کریں گے پاکستان میں سب سے پہلے پیرنٹس آپ کے خلاف ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی سوسائٹی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی, اس کے بعد آپ کی جو کمیونٹی ہے جس کا آپ حصہ ہوں گے وہ آپ کو ڈیمورلائز کریں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ چیلنجز ان چیلنجز مجھے لگتا ہے آپ کو ابھی بھی یہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے. وہ نام سننا چاہتا ہوں جو سر آپ کی دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں, آپ ایکسپلین کرتے ہیں. جہاں پہ دو اتنے سالڈ پروفائل کے اینکرز بیٹھ جائیں گے نا, تو وہ اس اپنے گیسٹ کے اندر سے خود بخود سارا کچھ نکلوا جائیں گے, اور جو چیزیں گیسٹ نہیں بھی بتانا چاہ رہا ہوگا نا, جو جن سے چھپانا چاہ رہا ہوگا وہ بھی نکل. سر یہی ہمارے یوتھ. اچھا, اب ماشاءاللہ سے میرے کئی سوالات کے جواب آپ خود بھی دے رہے ہیں, اور آپ کو تقریباً چیلنجز وہی فیس کرنا پڑ رہے ہیں جو مجھے کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ یہ چیلنجز سیم کیوں ہیں؟ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہوں. یہ ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ کی مینٹیلٹی ہے ڈر مینٹیلٹی, آپ کو ڈرایا جاتا ہے. بائی برتھ ایک امپلائی تھے, اگر میں بائی برتھ یعنی کہ آپ نے ایک اسٹیپ لیا. ہاں, اگر آپ دیکھیں کہ 2014 کے بعد سے سب سے میری جو, میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا انٹروڈکشن میں, لیکن میں تھوڑا سا اپنے آڈینس کے لیے انٹروڈکشن تھوڑا سا بریف کروں گا. میں نے 10 مہینے گریجویشن کے بعد ایک بالکل نان پروفیشنل نان ٹیکنیکل, لائک میں انجینئر ہوں, پروفیشنل فیلڈ ہے, میں نے جاب کی, میں ڈاکیومنٹس بناتا تھا لوگوں کے لیے, اور جس کمپنی میں تھا وہ سویگیس کے کانٹریکٹر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے موقع دیا, ملتان میں ایک میگا پروجیکٹ آیا میٹرو بس, میں نے ایز اے سائٹ انجینئر کنسلٹنٹ کمپنی میں سرو کیا. بہت اچھا تھا ایکسپیرینس, گاڑی تھی, پیٹرول تھا, موبائل بیلنس, کھانا, مطلب ایک اچھی لائف تھی. میں نے اس پروجیکٹ میں اس گورنمنٹ کو سرو کیا. آج تک مجھے لگتا ہے کہ میری آئیڈینٹی وہاں سے بننا اسٹارٹ ہوئی. پھر بس ایکسیڈنٹلی بیفور ٹائم ٹینیور ختم ہو گیا پروجیکٹ کا, اور انہوں نے کہا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا آپ کا. تو بس ایک دن جانا ہوا ایک فرینڈ کے ساتھ, ملتان میں نیا کیمپس بنا تھا یو ٹی ملتان کا. تو اس نے کہا میرا فرینڈ وہاں پہ ایچ او ڈی ہے, انٹریکشن, انہوں نے کہا پڑھاؤ گے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں پڑھاؤں گا, میں اپنے آپ کو کبھی اچھا ٹیچر نہیں سمجھتا. میں ایک اچھا ڈیبیٹر یا اسپیکر اسٹوڈنٹ لائف سے ضرور رہا ہوں, لیکن میں ٹیچر اچھا نہیں تھا. میں تعلیم سے بھاگتا تھا. میں جتنا پڑھ لیا جی بس بہت ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بس وہ قدرت نے مجھے اکیڈیمیا میں انٹر کروانا تھا. 2016 کے اینڈ پہ میں نے اکیڈیمیا جوائن کیا تھا ایز اے وزٹنگ لیکچرر فرام یو ٹی ملتان. تو بس وہ کرتے کرتے مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا پیشن بن رہا ہے. اور ماسٹرز کا میرا تھیسس چل رہا تھا جب میں نے اکیڈیمیا جوائن کیا, اور ماسٹرز کمپلیٹ ہوا, میں نے فوراً سے پی ایچ ڈی میں اسٹارٹ لے لیا اپنا. بس وہ پھر قدرت نے ایسا مجھے اکیڈیمیا کی طرف فکس کیا. میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں ہائر ایجوکیشن میں جاؤں اور اکیڈیمیا کو پرسیو کروں. لیکن پھر جب حالات دیکھے کہ یہاں پہ تو کوئی پے اسٹرکچر اچھا نہیں ہے, آپ کا ریسرچ انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں ملتی. پالیٹکس ہے, مطلب ایک اتنا نوبل پروفیشن ہے ٹیچنگ کا, انبیاء کا پروفیشن ہے, لیکن اس میں جب میں نے پالیٹکس دیکھی تو بس وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا رائٹ ٹائم آ جاتا ہے. تو اللہ نے بھیجا کووڈ, یا پتہ نہیں لوگوں نے کووڈ ایجاد کیا, تو وہ کووڈ آیا تھا, ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہوا, تو میں بزنس کی طرف ڈائیورٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. سر آپ کی جیسی سکسیسفل اسٹوریز ہم چاہتے ہیں ہماری یوتھ تک پہنچے,
کہ جیسے آپ نے اپنی ایک آؤٹ آف فیملی جا کے آپ نے اسٹیپ لیا کہ آپ کا بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک اسٹیپ لیا, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ کو تھوڑی آپ اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں. میں پہلے نا آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اپنی سکسیسفل لائف سٹوری. آئی پرسنلی بلیو مجھے ہر منٹ ترقی کرنی ہے, مجھے ہر دن ترقی کرنی ہے. میں اپنے آپ کو سکسیسفل اس لیے کہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے, ہر حال میں شکر بجانا ہے. جس حال میں اللہ رکھے ہم راضی ہیں. سکسیسفل میں اپنے آپ کو تب سمجھوں گا کہ جب میرے سراؤنڈنگ یا میرے سے کنیکٹڈ لوگ بھی اس پوزیشن کو اویل کریں, اس پوزیشن کو یوٹیلائز کر سکیں جو میرا ویژن ہے, جو میرا مشن ہے. I was not made for job, neither for business. میں شاید گریجویشن کے بعد سے I was more army bred. میں آرمی 3-4 سال کی جنگ آپ کے اندر جو ہے, ہاں میرے اندر جنگ رہی ہے. اور یہ فوجی بننے کا جو جنون تھا وہ 2017 میں ختم ہو گیا تھا, جب میں ٹوائس کنسیکٹیو 2 سال ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا. پھر میں اور میرے بزنس کو ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دی تھی اس پہ. پھر ایک اسٹیج پہ مجھے لگا کہ آئی شوڈ کوئٹ. تو میں نے پھر پراپرلی گھر والوں کو بتائے بغیر, میں نے آنرلی کہنا چاہوں گا, میں نے گھر والوں کو بتائے بغیر ریزائن کیا تھا. اور کافی عرصہ میں نے چھپا کے رکھا تھا, کافی عرصہ میرے پاس سیلری بھی نہیں آتی. اچھا آپ نے بات کی تو میرے ایک نا ٹیچر تھے, تو مجھے کہتے تھے کہ عباس, اور بزنس کرتے تھے وہ بھی, کہ ہمیں نا گھر والوں کے ساتھ ریلیشن کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب گھر والے ایک اولاد کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا کرے جا کے, ٹھیک ہے, اس کی لائف جو ہے وہ جا کے باہر کمائے, ارننگ کرے, اس کا ہر طرح سے ایک جو ہے اچھا فیوچر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں اپنے امی کو جا کے کہو کہ امی میرے لیے آپ دعا کیا کریں, یہ مت پوچھیں میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ دعا کریں کہ جو میرا کام میں کر رہا ہوں اس میں برکت ہو, ٹھیک ہے, اس میں میں ترقی کروں. اگر میں آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں گا کہ میرا کام کیا ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ہم ایشو یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچے کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ کام کرے جو ہمیں سمجھ آتا ہے, ہمیں سمجھ آتا ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آج ہماری جو یوتھ ہے اور اس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیرنٹس سے جا کے آپ بیٹھ کے بات کریں, ڈسکشن کریں, ان کو یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور ویل وشر ہوں. ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. سر دیکھیں, آپ یہ کوشچن اس کا بیک گراؤنڈ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا, اور اب آپ ایک اچھی اسٹیج پہ ڈیسیژن لیا تو پھر آپ کیسا کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے. دیکھیں میرے خیال سے پاکستان اور جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, چیلنجز نہ ہوں کسی بھی انسان کے لیے تو میرے خیال سے اس کی ترقی ناممکن ہے. یعنی کہ ابھی بھی امی ڈانٹتی ہیں آپ کو 100% ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور چیلنجز بھی ہیں. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ تمہاری اولاد نئے دور کے لیے بنی ہے, ان کو نئے دور کے اکارڈنگلی آپ ٹرینڈ کرو, نہ کہ آپ اپنے پچھلے دور کے حساب سے لے کے چلو. ہم اپنے پیرنٹس کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا دور غلط تھا یا آپ کو کچھ نہیں ٹھیک بتایا گیا. ان کو جو بتایا گیا, جس طرح سے بتایا گیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اب ہمارا جو دور ہے ان کو ہمارے خاطر ایکسیپٹ کرنا ہے, ہمارے سے جو اگلی نسل ہوگی ان کی خاطر ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ لائف سائیکل ہے, اینڈ اٹ ول گوز آن رادر دس وے دیٹ وے, ادھر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. ہم کیا اس سے, آپ ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں, میں ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں, میں آپ سے گائیڈنس لے سکتا ہوں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, میں جو بندہ جاب کر رہا ہے میں اس سے گائیڈنس کیسے لے سکتا ہوں, یا میں اس سے مشورہ کیسے لے سکتا ہوں اپنے کیریئر کے بارے میں, کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ پرابلم تو والد صاحب کہیں بھی جاب کر رہے ہیں, آپ ان سے مشورہ نہیں لے سکتے. آپ بزنس مین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا, اور آپ کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ آپ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو کاروبار کر رہے ہیں, کام کیا کر رہے ہیں, مطلب کوئی نوکری شوکری ہے کوئی تمہارے پاس اس طرح کا سرکاری مائنڈ سیٹ. آپ خود انجینئر ہیں جی, اور آئی پرسنلی بلیو کہ نوبل پروفیشنز یا جس میں کہتے ہیں نا ملک بنانے میں جن پلرز کا مین رول رہا ہے وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز رہے ہیں. ایور گرین ہماری انجینئرنگ کمیونٹی کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. میرے فادر انجینئر ہیں تو مجھے بھی انجینئر بنایا ہے, چھوٹا بھائی بھی انجینئر ہے. اگر والد ڈاکٹر ہے تو وہ آگے اولاد بھی ڈاکٹر بنائے گا. وہ یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بچے کی خواہش کیا ہے. میں آج بھی آپ کو آن ایئر یہ بات کروں گا کہ جب میری میرٹ لسٹ لگی تھی
मुझे नहीं पता था कि एडमिशन कहाँ होगा, क्यों होगा, डिसिप्लिन कौन सा चूज करना है। क्या हमारे टाइम में, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, 9 साल पहले ग्रेजुएट है, क्या काउंसलिंग थी? आज के बच्चे के पास काउंसलिंग है, उसको राइट रॉन्ग का पता है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास डिसीजन मेकिंग है, उसको पेरेंट्स अगर फ्री हैंड देते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है, वो ज़्यादा कामयाब होता है। मैं आज कहता हूँ कि मेरे पास 3 कंपनीज हैं, मेरी 3 कंपनीज 3 डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन सवाल अक्सर ये उठता है, आपने कहा मैं रियल एस्टेट भी करता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि मैं रियल एस्टेट क्यों कर रहा हूँ, ये जो मेरे बाकी बिजनेसेस हैं वो रियल एस्टेट के साथ क्या कनेक्टेड है, क्या उनका कोई कंट्रास्ट है, मुझे किसी ने सिखाया, मुझे बताया है। सबसे आसान मेरे पास जवाब है, यार रोजी कमानी है कि जो मैं लब जावे सर पे चलाना है ना, चल जावे, ये मेरे पास जवाब होगा, मैं जान छुड़ा के चला जाऊंगा। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो 1 है, 2 है, 100 है, 50 कोई भी नहीं है, वो क्या मुझे कभी डिक्लेयर कर सकेंगे कि हम इसको फॉलो करें, इस वजह से फॉलो करें? नहीं। जब मेरे पास ये डायरेक्शन नहीं होगी, मैं खुद डायरेक्शनलेस डायरेक्शन कौन था, आप किसको फॉलो कोई आपकी इंस्पिरेशन हो, कहीं से आपको क्लिक हुआ हो कि नहीं यार ये अच्छा, वो एक मजाक की बात है, वो कभी किसी के साथ ही क्वेश्चन हो ना कि वो जो रोल मॉडल, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, अगर कोई मस्ती बैठा होगा, नहीं 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, एक बैठा होगा नहीं यार माँ बाप है, दूसरा के नहीं नहीं बाबा कायदे आज़म है। अब ये चीजें ना हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, मरते दम तक कामिल ईमान जो है मजहब के अकॉर्डिंगली, फैमिली के अकॉर्डिंगली, हमारी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है। लेकिन क्या ये आप किसी से पूछें कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, शायद कोई आपको जवाब ना दे पाएगा। क्यों नहीं जवाब दे पाएगा? कि लोग कहेंगे कि यार हम भी ऐसे हैं, हमें क्यों नहीं कर रहे, फलां ऐसा, उसको क्यों नहीं कर रहे। लेकिन क्या उसको जाना है कि उसके इनसाइड जो पॉजिटिविटी है वो उसको किस साइड पे लेके जा रही है। अच्छा, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी बिजनेसमैन को देख रहे होते हैं, किसी कामयाब इंसान को देख रहे होते हैं, तो उसके पैसों से उसको देखते हैं या जो भी उसका फ्रूट जज करते हैं, तो क्या कर्म की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं समझूं, आज सर सरमद आज कामयाब इंसान है, तो कैसे कामयाब है? कौन से ऐसे पॉइंट्स में देखूंगा? आपका क्वेश्चन बड़ा डीप है और इसके बहुत से जवाब बन सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल इसको प्रिसाइज वे में अगर लेके चले ना, तो आज जो दिखता है वो बिकता है। सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर ना पर्सनैलिटी जज हो रही है जी, फाइनेंशियल एबिलिटीज देखी जा रही हैं, आपकी माशरती मकाम, आपको रैंक किया जा रहा है, वो सारी चीजें इस एक लाइन पे हैं। लेकिन क्या किसी ने ये देखा है कि जिसके पास पैसा है उसके पास शऊर है, या जिसके पास शऊर है उसके पास पैसा है? ये जो पैसा है ना, ये नसीब का होता है, और ये जिसके नसीब में लिखती है ना उसको मिलेगा। वो उसको किस तरह से यूटिलाइज करे, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। पैसा कर्म नहीं है, पैसा करना है, बहुत बड़ी बात। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ भी है। अब हमारी अपनी स्टेटमेंट्स में तजाद आ गया। सिर्फ देखना ये है कि पैसा आ कैसे रहा है, पैसा जा कितने हाथों में रहा है। आप देखें, मेरे से कोई पूछता है ना कि आपकी तरक्की का राज क्या है, मैं कहता हूँ कि जितना आता है उसमें कई हिस्सेदार बना रखे हैं, वो बढ़ जाता है। क्या उनके नसीब का मेरे पास आ रहा है या मेरे नसीब को उनके पास जा रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी वे इंपॉर्टेंट, कोई भी काम कर रहे हैं सर, बिजनेस करें अल्लाह की जात से, बिजनेस करें लोगों से कर रहे हैं क्योंकि लोग सामने मौजूद हैं। लेकिन अगर बिजनेस आप अल्लाह की जात से कर रहे हैं ना, तो आप हर चीज की परेशानी को यही चीज क्लियर करना चाहता था। आप अल्लाह से करें। आपने जॉब क्विट किया, आपने बिजनेस किया, मैं अच्छे स्टेज में हैं। अब लोग क्या कहते हैं? अच्छा, लोग कहते हैं कि यार इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने फ्रॉड किया। अच्छा, इसने गाड़ी ले ली, इसने फ्रॉड किया। इसमें गलत है। रिस्क 9% हिस्सा, 9% हिस्सा तिजारत में, बिजनेस में। सर, हम किसी के लिए जॉब करते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा, आप अपना चैनल रन कर रहे हैं, आपके पास भी टीम होगी, लोग आपके पास जॉब कर रहे हैं। एक ग्रेड 17 का गजेटेड ऑफिसर लाख रुपए लेट से सैलरी ले रहा है, लेकिन उसके बाद जो उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ कर रहे हैं उनका करोड़ों का बिल साइन कर रहा है। वो कॉन्ट्रैक्टर करोड़ का बिल लेने के लिए उसके सामने हाथ बांध के बैठा है, लेकिन जब बिल साइन हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर उस ग्रेड 17 के ऑफिसर पे हावी हो जाता है। क्या आपने वहां से कभी
देखिए पोजीशन चेंज होती, पावर कलम की है, पैसा किसी और की जेब का है, साइन किसी के हो रहे हैं, अप्रूवल हो के पैसा किसी की जेब में जा रहा है। तो ये जो तकसीम है ना, सबसे ज्यादा इशू तकसीम का है। वेट ही होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक कमाते हैं, जितना मर्जी कमाते हैं, लेकिन वो बांट कहाँ पे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज है। अगर गरीब सो अपने यूथ से भी मैंने कहना चाहूंगा कि मिस्टर सलमान इज इंस्पायरेशन फॉर आवर कम्युनिटी और बिजनेस स्टार्टअप्स। जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो इनसे लाजमी रब्ता करें और इनसे जो भी गाइडेंस है, इनका एक्सपीरियंस है। हमारा ये मसला है, हम एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास होता है उनसे एक्सपीरियंस नहीं लेते, हम उनसे कम्युनिकेशन नहीं करते, उनकी गाइडेंस भी नहीं रहते। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनका नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल होगा। और इनके साथ काम भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट कंपनी है इनकी, DHA मुल्तान से ऑथराइज्ड है, लाइसेंस इनको मिला हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। रियल एस्टेट के रिलेटेड भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और डिफरेंट क्यूरीज हो आप इनसे। सबसे ज्यादा ये एक प्रोफेसर भी हैं, यानी कि आप ये काउंसलिंग भी आपकी बहुत अच्छी करेंगे। तो एक मिक्सचर है और एक मल्टीटास्किंग बंदा है और इनसे फायदा उठा लें, जितना उठा सकते हैं। इस बात में एक चीज ऐड करूंगा कि मैं जो अपने यूथ के लिए एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि हमें अपने आप को एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। वी शुड हैव मल्टी ऑप्शंस, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हैं। मैं अपने ब्लड रिलेशन में चला जाऊंगा, आई एम द ओनली वन जिसने स्टेप लिया और अपने बलबूते पे स्टेप लिया। आज के दौर में लगी हुई जॉब छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं है। एक सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हुआ पड़ा, उसको छोड़ दें। मैंने वो स्टेप लिया। नशा छोड़ना मुश्किल होता है। नशा ठीक है, क्योंकि आपको 50 साल नौकर बना दिया वो एक ड्रग है, आपको दे जा रहे हैं, यदि इसको छोड़ोगे तो मर जाओगे। मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम लोगों को कहते हो कि यार बिजनेस करो, आखिर तुमने भी तो टीम रखी हो, तुम क्या एक सिंगल बंदा तुम काम कर रहे हो? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर वो उनको लगता है वो मेरे साथ इंगेज हो के अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं ना, मैं उनकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूं। वो स्टेप इन करें, वो अपना बिजनेस मेरे साथ कंपटीशन में शुरू करें, वो आगे लोगों को ट्रेन करें, वो आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आपके साथ भी हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं और बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और शायद जो अल्फाज आपकी तरफ से मेरी लिए अदा किए गए हैं, अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए मैं इनका मान कर सकूं और जो मैं कह रहा हूं मैं उसको प्रॉपर डिलीवर कर सकूं और वाकई ही मेरे एक्ट से, मेरे मूव से वो नजर आए। और दिलों के हालात सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और इंशाअल्लाह ताला इंसान के हाथ में कोशिश है। मायूसी कुफर है, नाउम्मीद हमें नहीं होना और अगर ये बुरा वक्त नहीं रहना तो अच्छा वक्त। और जो नौजवान है वो काम करना चाहते हैं, आप राब्ता करें और इंशाल्लाह हम इनसे हमारी बात हो चुकी है और हम आपको काम भी लेकर इनके पास भी आप काम कर सकते हैं और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बैठी है यहाँ। बिल्कुल, आप लोग जरूर राब्ता करें, लेकिन आप राब्ता करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी। पॉइंट ये है कि हम ये चाह रहे होते हैं घर आएंगे हमारे पास या वो फैक्ट्री खुद हाथ पांव नहीं मारना चाहते ना, चल के आएंगे और मुझे वो जो अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया और आपने इनवाइट किया। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह एनी टाइम। हम लोग अगर अपने थोड़े से बिजनेस आवर्स में से इन एक्टिविटीज जो कि आपका ग्रुप दरवेश ग्रुप प्रमोट कर रहा है और इसको पॉजिटिव वे में लेके चलते रहें आप जैसे और लोग भी, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क को सीधा करना, नेगेटिविटी को रिमूव करना, पॉजिटिविटी को लोगों के दिमाग में, दिलों में डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है, हमें किसी को नहीं बदलना। हम कौन होते हैं किसी को चेंज करने वाले? हम जब अपने आप को चेंज कर देंगे हमें देख के बहुत से लोग चेंज हो जाएंगे। एक बच्चा सीखता किस तरह से, वो घर से सीखता है, लड़ाई झगड़ा सिखाएंगे वो सीखेगा। फर्स्ट टाइम हम वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने मुझसे ऐसे डिस्कशन की कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे और उसकी मिसाल हमारे थर्ड एपिसोड ये होता है। यानी कि आप जब पॉजिटिव बात करते हैं, आप पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं तो क्या होता है आपके इर्द गिर्द उस तरह के लोग होते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये वो वक्त है हमें क्रिएट करना पड़ेगा और आप जैसे लोग और आप जैसी पर्सनालिटीज अगर हमारा हिस्सा बनती रहेंगी तो इंशाल्लाह हम इस मकसद पे भी अब काम मैं शुक्र अदा करूंगा अल्लाह ने इस काबिल समझा और आपकी कंपनी का बहुत शुक्रिया।
کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے اور مجھے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا. ہم دعا گو ہیں ملک کے لیے, آپ کی کمپنی کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں. اللہ سب کے حلال رزق میں برکت ڈالے آمین. انشاءاللہ تعالیٰ.